CTD کا جسٹس محمد نور مسکانزئی کا مبینہ قاتل گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ملزم کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا قاتل نہیں۔ قرآن میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان، تمام مکاتب فکر کو شعوری جدوجہد کر کے سد باب کے لیے تعاون کرنا ہوگا۔ تربت سول سوسائٹی کے سیمینار سے نفسیاتی امراض کے ماہرین کا خطاب۔ آج اکتوبر کی 30 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ بلوچستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کے قتل کے اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے DIG CTD اعتزاز گورایا نے کہا ہے کہ گرفتار ملزم شفقت اللہ یلانزئی کا تعلق خاران سے ہے، اور ان کے بقول ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گرفتار ملزم کو پڑوسی ملک سے اس کارروائی کے لیے احکامات دیے گئے تھے، جہاں اس کالعدم عسکریت پسند تنظیم کا کمانڈر موجود ہے جس نے چیف جسٹس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تاہم گرفتار ملزم کے والد حاجی عبدالرحیم یلانزئی نے اپنے بیٹے پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیٹا سابق چیف جسٹس کے قتل میں ملوث نہیں، اور نہ ہی ان کا تعلق کسی کالعدم عسکریت پسند تنظیم سے ہے۔ جسٹس محمد نور مسکانزئی، جو کہ وفاقی شرعی عدالت کے سربراہ بھی رہے، کو 14 اکتوبر کو خاران کے شہر ایک مسجد میں اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے موجود تھے۔ گرفتار ملزم شفقت اللہ کے والد حاجی عبدالرحیم یلانزئی نے اپنے بیٹے پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو سوشل میڈیا کے ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ 23 اکتوبر کو حراست میں لیے جانے والے ان کے بیٹے پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس کے قتل میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو 23 اکتوبر کی شام کو اس وقت اٹھایا گیا جب وہ اپنی چھوٹی سی دکان کو بند کر کے گھر آ رہا تھا۔ ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے نے حال ہی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میرے بیٹے کا نہ اس قتل سے اور نہ ہی کسی کالعدم تنظیم سے تعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ محمد نور مسکانزئی جیسے کسی شخصیت کا قتل کرے جن کی خاران کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل ملزمان کی گرفتاری میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے CTD نے ان کے بے گناہ بیٹے کی گرفتاری ظاہر کر کے خانہ پوری کی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس اور دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کے بیٹے کو کسی ناکردہ گناہ میں ملوث کرنے سے بچایا جائے۔ قرآن میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان، تمام مکاتب فکر کو شعوری جدوجہد کر کے سد باب کے لیے تعاون کرنا ہوگا۔ تربت سول سوسائٹی کی جانب سے قرآن میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات، عوامل و وجوہات کے موضوع پر بوائز ماڈل ہائی اسکول تربت کے شہید طارق ظاہری ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر تاج بلوچ، قرآن میڈیکل کالج کے لیکچرار اور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شعیب کاشانی اور معروف مذہبی اسکالر پروفیسر صلاح الدین بلوچ نے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان اور خصوصاً ضلع کیچ میں حالیہ دنوں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے کیسز، ان کے اسباب اور عوامل پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سوشل زندگی میں عمومی یا خصوصی معاملات میں کینچتانی، ذہنی امراض، بے روزگاری، انگزائٹی جیسے عوامل عموماً خودکشی کا سبب بنتے ہیں۔ تنہائی کا شکار شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور یہی شخص اپنے سامنے زندگی کے دروازے بند محسوس کر کے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں اس سال کم از کم 30 سے زیادہ خودکشی کے واقعات سامنے آئے، جبکہ صرف اگست میں یہ تعداد 15 تک پہنچ گئی، لیکن اس کا کوئی فارمل یا سرکاری ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپریشن ایک خاموش مگر خطرناک مرض ہے۔ اس کے شکار افراد کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس لیے ایسے افراد کو والدین، خاندان کے ارکان، دوست اور کلاس فیلو جب کسی شخص میں زندگی کے معاملات میں منفی رویہ اپناتے دیکھیں تو اسے فوراً کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں یا کسی سائیکٹرسٹ کے پاس لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اوسطاً 5 افراد
روزانہ خودکشی کرتے ہیں، جبکہ WHO کی ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے اندر ایک شخص خودکشی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں حالیہ دنوں میں خودکشی کے کیسز میں نمایاں اضافہ نظر آیا ہے، جس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جن میں معاشرتی گھٹن، بیجا بندشیں، سماجی بندھن اور تحریر و تقریر پر بندش یا بے روزگاری وغیرہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے آگاہی سیشن ضروری ہیں۔ سیمینار میں اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض اسد بلوچ نے انجام دیے۔ جیونی میں 7 روز کی مسلسل ریسکیو آپریشن کے دوران ضمیر شاہ کی نعش نہ مل سکی، ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا۔ جیونی میں ملبے تلے دبے آخری نوجوان کی تلاش کی امیدیں دم توڑ گئے ہیں۔ 7 روز کی مسلسل ریسکیو آپریشن میں ضمیر شاہ کی نعش نہ مل سکی، ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا۔ متوفی نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سانحہ دران جیونی میں پہاڑی تودا کے ملبے تلے چوتھے نوجوان کی نعش 7 روز کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی ملبے تلے سے نہیں نکالا جا سکا۔ 7 روز تک جاری رہنے والی ریسکیو آپریشن میں ناکامی کے بعد جاں بحق نوجوان ضمیر شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ دران سانحہ 23 اکتوبر کو اس وقت پیش آیا تھا جب چند مقامی نوجوان دران جیونی کے ساحل پر مچھلی کے شکار میں مصروف تھے، جن پر اچانک ایک بہت بڑا پہاڑی تودا گر گیا، جس کے ملبے تلے ایک بچہ سمیت 4 نوجوان دب گئے تھے۔ بچے کی نعش حادثہ کے پہلے روز سمندر میں مل گئی تھی، لیکن 4 نوجوان پہاڑی تودے تلے دبے رہے، جس میں سے نجیب، شجاع اور جواسط کی نعشیں ملبے تلے سے نکالیں گئیں، جبکہ بندری کے رہائشی نوجوان ضمیر شاہ کی نعش ملبے تلے سے نہیں نکالی جا سکی۔ راستہ دشوار گزار ہونے اور سمندر کی بلند لہروں کی وجہ سے جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یونیورسٹی آف بلوچستان طالب علموں کے نتائج ویب سائٹس پر آویزان نہیں کیے جا رہے۔ BSO یونیورسٹی آف بلوچستان یونٹ کے ترجمان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی اور غلط انتظامی پالیسیوں نے طالب علموں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں BA اور BSc کے امیدوار امتحانات کے لیے فارم جمع کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سینکڑوں امیدواروں کے امتحانی سلپ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ انتظامیہ کی اپنی غلطیوں کا خمیازہ غریب طالب علموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی یونٹ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ جامعہ میں پرائیویٹ امتحانات کے حوالے سے کوئی جامع پالیسی نہیں ہے۔ وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور دیگر انتظامی افسران کی سربراہی میں امتحانات کو کرپشن کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ ان مسائل پر بارہا وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر سمیت رجسٹرار و دیگر انتظامی ذمہ داران کو آگاہ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل کے حل کے بجائے انتظامیہ جان چھڑا رہی ہے۔ شعبہ امتحانات کی حالت زار پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ BA کے نتائج کا اعلان ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، مگر جان بوجھ کر بہت سے طالب علموں کے نتائج کو ویب سائٹ پر آویزاں نہیں کیا جا رہا، جس سے تمام امیدوار پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے تمام جامعات اور امتحانات کے شعبہ جات ایک ہی گھنٹے میں سسٹمیٹک طریقہ کار سے نتائج کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ جامعہ بلوچستان میں ہمیشہ اس معاملے پر سست روی سے کام لیا جاتا ہے۔ نتائج روکنے سے بے شمار طالب علم MA میں داخلوں کے لیے اہل نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل طالب علم کی تعلیمی کیریئر کو دانستہ طور پر برباد کرنے کا مترادف ہے، جس پر BSO کسی بھی صورت میں سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی یونٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر 2 دن میں یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں کے امتحانی نتائج کو اپلوڈ نہیں کیا گیا تو انتظامیہ کے سامنے شدید احتجاج کیا جائے گا۔ تربت میں ٹریفک حادثے میں BNP کا یونٹ کونسلر جاں بحق 2 زخمی۔ قلاتق مینو میں ٹریفک کے ایک حادثے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ڈبک یونٹ کے کونسلر محمد اسحاق ولد الہی بخش جاں بحق، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ مادری زبانوں کی ترقی و ترویج سے نوجوان نسل کو تمام علوم تک دسترس ہوگی۔ بلوچستان اسکالرز فورم بلوچستان اسکالرز فورم کے ترجمان کی جانب سے شائع کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مادری زبانوں کی بقا کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ دینے پر ہم سب کے مشکور ہیں۔ ہمیں امید ہے بلوچستان حکومت جلد از جلد اساتذہ کی تعیناتی کو یقینی بنانے کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہماری دادرسی کرے گی۔ بلوچستان اسمبلی میں اس بل کی منظوری ہم سب کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان اسمبلی میں اپنے تمام عوامی نمائندوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری مادری زبان
بلوچی، براوی، پشتو اور دیگر کی ترقی و ترویج کے لیے بلوچستان اسمبلی تک ہماری آواز پہنچا دی، خاص طور پر BNP مینگل کے MPA ثنا بلوچ کے، جنہوں نے بلوچستان کے اسکولوں میں مادری زبانوں کے لیے اساتذہ کی تعیناتی کا بل اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کروایا۔ تربت یونیورسٹی کے طلباء بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وائس چانسلر چیلنجنگ دا گیٹس آف بلوچستان کے عنوان پر بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز بیوٹمز کوئٹہ میں منعقدہ اسپیچ پروگرامنگ مقابلے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور بلوچستان بھر کے مختلف جامعات کے 24 ٹیموں میں سے 8ویں پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے یونیورسٹی آف تربت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد نے کہا ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات باصلاحیت اور محنتی ہیں اور وہ دیگر قومی سطح کی یونیورسٹیوں کے طلباء سے کم نہیں۔ تربت یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کسی بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران معاشرے کی ترقی و خوشحالی میں بہترین کردار ادا کرنے کے لیے طلباء و طالبات کو تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ تربت یونیورسٹی کی ٹیم میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کے BS چھٹے سیمسٹر کے فیصل جان، امداد رند اور بلوچ شامل تھے۔ مقابلے کے اختتام پر انہوں نے بیوٹمز کے وائس چانسلر انجینئر احمد فاروق بازئی سے تعریفی اسناد اور گفٹ ایمپرز وصول کیے۔ قلات میں نامعلوم مسلح افراد نے 15 سالہ لڑکے کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز قلات میں اسپتال روڈ کی ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد ولی اللہ ولد حاجی محمد خان لہڑی سکنا خاردان قلات کو زبردستی گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گئے۔ مچ اور قلات میں حادثات و تصادم میں 9 افراد زخمی۔ پاکستان ایران RCD شاہراہ مچ کے مقام پر بس، ٹرالر اور پک اپ گاڑی میں حادثہ پیش آئے، جس کے نتیجے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو دالبندین پرنس فہد اسپتال میں طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کی مزید تحقیقات مقامی انتظامیہ کر رہی ہے، جبکہ دشت بڈو میں گورانی اور چنال ظاہری قبیلہ کے درمیان زمین کے تنازع پر چنال قبیلہ نے حملہ کر کے گورانی مینگل قبیلہ کے 3 افراد نصر اللہ، ثناء اللہ اور محمد حیات کو لاٹھیوں، ڈنڈوں اور دیگر لوہے کی سلاخوں سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے چنال قبیلہ کے حملہ آوروں کے خلاف FIR درج کر کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں، اور حملہ آوروں نے جو ٹریکٹر موقع سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، SHO محمد رحیم نے کارروائی کر کے برآمد کر لیا۔ علاقے میں واقعہ کے بعد کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اذرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے معزول وائس چانسلر پر کروڑوں ریال کی کرپشن کا الزام۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے معزول وائس چانسلر پر 50 کروڑ ریال سے زائد کی بدعنوانی کا الزام عائد کیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے معزول وائس چانسلر پر کروڑوں ریال کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی کے مطابق معزول وائس چانسلر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی پر 50 کروڑ ریال سے زیادہ کی مبینہ بدعنوانی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق بدعنوانی کیس میں یونیورسٹی کے دیگر افراد بھی ملوث ہیں۔ متعلقہ ادارے تمام مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سربراہ حسین سلامی نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اب سڑکوں پر نہ آئیں۔ خیال رہے کہ ایران میں سپٹمبر میں 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کی زیر حراست موت کے بعد سے مظاہرے جاری رہے ہیں۔ مہسا امینی 16 سپٹمبر کو پولیس کی حراست میں مبینہ طور پر دل کے دورے سے انتقال کر گئی تھی۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں اب تک کم از کم 250 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے میں شرکت۔ جسٹن ٹروڈو نے مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں شرکاء کے ساتھ مارچ میں شرکت کی۔ سنیچر کو مظاہرے میں شرکت کے دوران جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ایران میں خواتین، بیٹیوں، نانیوں، دادیوں اور دیگر اتحادیوں کو ہم نہیں بھولے۔
خیال رہے کہ کرد ایرانی خاتون مہسامینی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے خلاف مظاہروں کو شروع ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے مظاہرین سے خطاب کیا اور فارسی زبان میں نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے ایرانی کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، میں آپ کے ساتھ مارچ کروں گا، میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا اور اس خوبصورت کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم ٹروڈو کی اہلیہ صوفی ٹروڈو نے مظاہرے کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ اگر ایک خاتون کی بھی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ تمام خواتین کی بے عزتی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی کسی بہن کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی حکومت کی جانب سے ایرانی عہدیداروں پر عائد پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث یہ اقدامات اٹھائے۔ کینیڈا کے دیگر شہر وینکوور، مونٹریال اور ٹورنٹو میں بھی مہسامینی کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ ٹویٹر کی چڑیا ہمارے قوانین کے مطابق اڑے گی، یورپی یونین کے انٹرنل مارکیٹ کے کمشنر نے کہا ہے کہ یورپ میں ٹویٹر کی چڑیا ہمارے قوانین کے مطابق اڑے گی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کمپنی کے نئے مالک ایلن مسک کو خبردار کیا کہ یورپ میں ٹویٹر کو EU بلاک کے قوانین کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ٹویٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ چڑیا آزاد ہو گئی ہے۔ $44 ارب میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہوں نے بھارتی نژاد CEO پراگ اگروال کو نکال دیا تھا۔ نینسی پلوسی کے شوہر پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے، بائیڈن۔ امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن نے کہا ہے کہ حملہ آور پوچھ رہا تھا کہ نینسی پلوسی کہاں ہیں، بس بہت ہو گیا۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے شوہر پر حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں کیمپین ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نینسی پلوسی کے شوہر پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ میں سیاسی تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں، بس بہت ہو گیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ نینسی پلوسی کے گھر حملہ کرنے والا وہی نعرہ لگا رہا تھا جو کیپٹل ہل حملے کے وقت لگایا گیا۔ واضح رہے کہ نینسی پلوسی کے شوہر پال پلوسی پر ان کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر ہتھوڑے سے حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82 سالہ پال پلوسی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔